بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اب اس سلسلے کو ہم آگے لے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے انتظار کی گھڑی اب ختم ہوا چاہتی ہے انشاءاللہ۔ ہمارے اس پروگرام کے پہلے خطیب فضیلت الشیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ ہے، ان کا جو موضوع ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ ہمارے شیخ محترم کو آپ سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر ان کا تعارف آپ کے سامنے کر دوں کہ شیخ محترم الحمدللہ اندور شہر کے اور بلکہ ہمارے ایم پی اور ہندوستان کے مشہور اور معروف مبلغ ہیں۔ بیرون علاقوں میں اور بیرون شہر میں آپ کا اکثر پروگرام ہوا کرتا ہے الحمدللہ، اور ہم جب بھی آپ کو مقبول کرتے ہیں ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جو ہے ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے محترم پہلے جیسا کہ کئی بار آپ لوگ جانتے ہوں گے، شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، پہلے میں معذرت کے ساتھ شیخ کی ذات کے بغیر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ پہلے جین تھے، جین مذہب سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد محترم نے اسلام کی صداقت کو پہچانا اور اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو اسلامی شریعت کے دائرے میں پالا پوسا اور دینی تعلیم سے آراستہ و فراستہ کرایا۔ الحمدللہ جامع محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی، فضیلت کی سند لینے کے بعد الحمدللہ آپ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے، اور کلیۃ الدعوہ میں وہاں پہ آپ نے 4 سالہ تعلیمی سلسلہ مکمل کیا اور واپس اپنے ملک آئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دعوت تبلیغ کے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اندور کے اندر الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں اسکول جو کڈ زون کے نام سے مشہور ہے، 2 جگہوں پر چندن نگر اور کھجرانے میں اس کو چلا رہے ہیں، اس کے بانی بھی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ شیخ کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے شیخ کو دعوت دوں گا اس شعر کے ساتھ کہ مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، مجھ کو تیرے انداز سخن پر ہی ناز ہے، تو آ گیا تو ساری ہی محفل پہ چھا گیا۔ میری مراد فضیلت الشیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ الحمدللہ پان بہار میں آج جو ایک دینی مجلس ہمارے سامنے ہے، جس میں 2 عنوان آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اور یہ عنوان ایک مسلمان کی مکمل زندگی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 2 ہی عنوان آج آپ کے سامنے ہیں، توحید اور اللہ کے نبی کی محبت۔ یہ انسانی زندگی ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور ان 2 پر الحمدللہ پورا اسلام ایک مومن کا مکمل ہو جاتا ہے۔ بڑا اہم عنوان ہے، اور وقت جو مجھے دیا گیا اس میں انشاءاللہ
محبت رسول چونکہ میرا بڑا محبوب عنوان ہے، مجھے جب بھی عنوان کہیں پر ملتا ہے بیان کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ ذکر ان کا ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ بھی کئی بار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں ایک اعلیٰ مقام اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جن سے محبت کی، اللہ رب العالمین نے جنہیں یہ مقام دیا، ان کی محبت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ میں جب بھی اس عنوان پر بات کرتا ہوں تو اکثر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک سوال کی طرح رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ ایک عنوان ہے محبت، دوسرا ہے اس محبت کا مطلب کیا ہے، یعنی محبت کیا زبان سے کہنے کا مطلب ہے یا محبت میں کچھ اور آتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے وقت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، بنا دلیل کے وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ جب تک کہ اس کے سامنے دلیل نہ ہو مسلمان کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، عورت کے لیے اس کا شوہر، شوہر کے لیے اس کے بیوی، اور اس کے بعد تمہارے وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، تمہارا وہ کاروبار جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہارا پیسہ، تمہاری تجارت، تمہارے رشتے، تمہارے تعلقات سب ایک طرف رکھ دو اور دوسری طرف اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے کی محبت، ان دونوں میں اگر یہ زیادہ ہے، دنیا زیادہ ہے، اس کا مطلب تم اللہ کی نظر میں مومن نہیں، فاسق۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایک مومن کو اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیوی اور شوہر سے زیادہ، اپنے رشتوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ کیا ہے ہمارے پاس یہ محبت؟ کہنے کو اگر ابھی میں یہاں پر پوچھوں، اس لائن کے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ ہاں ہے محبت، پر بتاؤ جب ہم عمل کے میدان میں اترتے ہیں کیا باپ کی محبت کے آگے ہم حدیثوں کو قبول کرتے ہیں کہ حدیث میں جو ہے میں عمل کروں گا، چاہے ابا اس کے خلاف ہو جائے، بھائی اس کے خلاف ہو جائے، رشتے اس کے خلاف ہو جائے، تعلقات اس کے خلاف ہو جائے، ہم اپنی زندگی کے اندر دنیا کے سارے رشتے قبول، قرآن و حدیث کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا تمہارا ایمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کرو گے مطلب اللہ تمہیں فاسق بنا دے گا۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہے نا وہ مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ میری جو اپنی جان ہے، میری جو اپنی زندگی ہے، اس سے زیادہ اگر میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی محبت، آپ کو چاہنا، آپ کے مطابق زندگی گزارنا میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہم اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اس اللہ نے جس نے ہمیں زندگی دی، جان دی، سانس دی، کھانا دیتا ہے، پانی دیتا ہے، بارش برساتا ہے، زندگی گزارنے کے ہر نعمتیں مہیا فرماتا ہے، اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ دوسری وجہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ سے محبت نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ اب ایک بات بتائیے، اگر آپ کے پاس کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اسلام میں مجھے انٹری کرنی ہے، پر میں صرف اتنا کہوں گا لا الہ الا اللہ، ہو جائے گا مسلمان؟ نہیں، آپ کہیں گے پڑھو محمد رسول اللہ، یعنی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بندہ اقرار نہ کر
دے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس پر دلیلیں دیکھ لیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے رشتوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی محبت اپنے والد سے زیادہ، اللہ کے نبی کی محبت خاندان سے زیادہ، اللہ کے نبی کی محبت اپنی اولاد سے زیادہ، جب تک کہ محبت کا یہ پیمانہ تمہاری زندگیوں میں نہ آ جائے، اس کا مطلب تم نے اپنے آپ کو مومن نہیں بنایا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دلیلیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان دلیلوں میں اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہاں کیا میں اپنے ابا سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اللہ کے نبی سے، میں اپنی اولاد سے، جیسے اب ہمارے یہاں ہوتا ہے نا 2 نمبر کے دھندے کر رہے ہیں، حرام کاروبار کر رہے ہیں، میں دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں، محبت بھی اور محبت کا تقاضا بھی، کہ محبت کا مطلب کیا ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک انسان حرام کاروبار کرتا ہے، دکان مکان پر قبضے کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے تاکہ میری اولاد کا انتظام ہو جائے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت سچی ہوتی تو میرے نبی نے جو کہہ دیا حرام وہ حرام ہوتا، میرے نبی نے کہہ دیا حلال وہ حلال ہوتا۔ اگر میں اپنے نبی سے سچی محبت کرتا تو میں اپنے نبی سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کی محبت کے بنا میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی شان میں آ کر آپ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ لا انت احب الی، اے اللہ کے نبی سنیے، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، رشتوں سے زیادہ، پر میری جان سے کم۔ میری جان جو ہے نا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ جان پر اگر بات آ جائے تو میری جان میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر ابھی تو مومن نہیں ہوئے، ایمان میں کمی ہے۔ کہا کب تک؟ جب تک کہ تیری ذات جو ہے وہ بھی میری محبت کے آگے چھوٹی نہ ہو جائے تب تک کہ تو مومن نہ ہوگا۔ عمر بن خطاب ذرا دیر رکے، اور رکنے کے بعد دل میں عزم مکمل کر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی اب سنیے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ الآن یا عمر، عمر اب تو مومن ہو گیا۔ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے۔ میرے گھر میں شادی کا پروگرام ہے، مجھے پتا ہے کہ ہلدی ایک رسم ہے، ڈی جے چلانا حرام ہے، بارات کا سسٹم حرام ہے، جہیز حرام ہے، رسمیں حرام ہے، پر کیا کروں؟ ابا کے ارمان ہیں، امی کے ارمان ہیں، چاچا کے ارمان ہیں، بھائی کے ارمان ہیں۔ ایک طرف دعویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور اس کے بعد دنیا کے ارمان۔ جب بات ارمان کی آتی ہے تو محبت ایک طرف، میں ارمان پورے کرتا ہوں، اس کا مطلب میں ابھی مومن نہیں ہوں، میرے ایمان میں کمی ہے، میں نے اپنے ایمان کو مکمل نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے تو ان عمر بن خطاب کو کہہ دیا کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ عمر جنتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا عمر جنتی ہے، اللہ کے نبی نے عمر سے محبت کی اور کہا کہ جو عمل کرنا ہے کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان عمر کو کہنا کہ وہ ابھی مومن نہیں ہوا جب تک کہ تو اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب سوچیے آپ، ہمارے پاس فون آتا ہے مولوی صاحب یہ کاروبار کرنا حلال ہے کہ حرام؟ ہم کہتے ہیں حدیث کے مطابق حرام۔ ارے حدیث تو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ایسا ماحول چل رہا ہے، کر سکتے کہ نہیں؟ تو کیا آپ کے لیے نئی حدیث آئے گی؟ آپ کے لیے نیا قرآن آئے گا؟ اللہ کے نبی سے اگر آپ کی محبت سچی ہے تو کاروبار، دنیا داری، گھر بار، رشتے سارے چھوٹے ہیں۔ اگر میرے نبی نے کہہ دیا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت اگر نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہ ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کے نبی سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے پر ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے، میٹھے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، گوشت کھاتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، روٹی کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، چاول کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ویسے ہی ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، پر وہ کس کو ملتا ہے؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ اگر کسی کو یہ 3 چیزیں مل جائیں اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ اس میں سے ایک چیز کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے نا تو تمہیں اپنے دل میں، اپنی زبان میں، اپنے جسم میں، اپنے دماغ میں، اپنے سرابہ میں ایمان کی لذت کا احساس ہوگا۔ یہی تو وہ لذت تھی کہ جس نے صحابہ کرام سے مکہ چھڑوا دیا تھا، گھر چھڑوا دیا تھا، مال چھڑوا دیا تھا۔ نبی سے محبت کا وہ پیمانہ کہ نبی نے کہا کہ اگر دین کو بچانا ہے گھر چھوڑ دو، صحابہ نے گھر چھوڑ دیا۔ کہا کاروبار چھوڑ دو، صحابہ نے کاروبار چھوڑ دیے۔ کہا اولاد نہ مانے اسے بھی چھوڑ
دو. صحابہ کرام نے اولاد چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو لذت مل چکی تھی, ان کو مزہ مل چکا تھا. ہمارے پاس ایمان کی وہ لذت نہیں ہے, اسی لیے ہم دن بھر کے اندر صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک نہ جانے کتنی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں, اگر کوئی انسان اللہ کے نبی کا کارٹون بنا دے, آپ کے خلاف بات کر دے, غیرت زندہ ہو جاتی ہے. اور ایک مسلمان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک سنتوں کی مخالفت کرے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم اللہ کے نبی سے وہ محبت کرتے ہی نہیں جو محبت کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا. میں نے تیسرا پوائنٹ بتایا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ سے محبت کرنے پر ہمیں ایمان کی لذت ملتی ہے. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام, بدر کا موقع تھا, غزوے کا موقع تھا, سامنے دشمن تھا, ان کو ایسی لذت مل چکی تھی آپ کی محبت کی کہ اللہ کے نبی نے کہا شیروا علیہ ایھا الناس, اے لوگوں مشورہ دو, مشورہ دو, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, آگے جانا کہ نہیں جانا, لڑائی کرنا کہ نہیں کرنا, مشورہ دو, مشورہ دو. صحابہ کرام اللہ کے نبی کی محبت میں وہ لذت پا چکے تھے کہ کہا اللہ کے نبی سنیے, ہذہ اموالنا بین یدین, اے اللہ کے نبی یہ مال آپ کے سامنے چاہے جہاں لگا دو ہم سوال نہیں کریں گے. اللہ کے نبی یہ جسم آپ کے سامنے چاہے جہاں لگا دو سوال نہیں کریں گے. اور اگر آپ کہہ دو سمندر میں کود جاؤ ہم سب کود جائیں گے اور آپ سے سوال نہیں کریں گے. یہ ہے ہمارے اندر جذبہ کہ اگر حدیث میں آ گیا عمل تو ہم کریں گے, حدیث میں کہہ دیا حلال تو ہم کریں گے, حدیث میں کہہ دیا حرام تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ میں کسی کی دکان کو کرائے پر لے کر بیٹھا تھا, اب میں نے قبضہ کر لیا ہے, مولوی صاحب حلال ہے کہ حرام, میں کہوں اللہ کے نبی نے کہا حرام, کیا میں چھوڑنے کا جذبہ رکھتا ہوں؟ اگر ہاں مطلب میرے اندر ایمان کی لذت ہے, اگر نہیں مطلب میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا. زبان تو بولتی ہے, اعلان تو کرتا ہوں, نعرے تو لگاتا ہوں, پر اللہ کے نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت میں سب کچھ قربان, اس محبت میں ہر چیز قربان, میں وہ عمل کروں گا جس پر حکم اللہ کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. چوتھا پوائنٹ, میں اللہ کے نبی سے محبت کیوں کرتا ہوں. اب دیکھیے ہم دنیا میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک وجہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے. کئی بار انسان خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے, بہت اچھا کوئی نظر آتا ہے تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ عصیان, میں نے اللہ کے نبی کو 14ویں رات کی چاند کے اندر, جو چاندنی رات ہوتی ہے, 14ویں چاند کی جو رات ہوتی ہے, بالکل روشن جو رات ہوتی ہے, میں نے اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا. آپ نے سرخ کلر کا عبا پہن رکھا تھا, سرخ کلر کا جوڑا پہن رکھا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتا, کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا. اللہ کی قسم میری نظروں میں اللہ کے نبی کی خوبصورتی اس چاند سے زیادہ تھی. یعنی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ ان کی خوبصورتی پر لوگ ان سے محبت کرے, ان کے دکھنے پر لوگ ان سے محبت کرے, ان کے صحابہ پر لوگ ان سے محبت کرے. صحابہ کرام ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا احسن منک لم تر قط عینی, آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کچھ نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عیب, آپ ہر عیب سے پاک کیسے پیدا ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تخلیق ویسے ہوئی جیسے آپ نے چاہا, یعنی جیسے آپ نے خود کو چاہا اللہ نے آپ کو ویسا بنا دیا. اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا, بے عیب بنایا تھا, جو دیکھتا وہ آپ کا ہو جاتا, جو دیکھتا آپ پر فرشتہ ہو جاتا, جو دیکھتا آپ پر دیوانہ ہو جاتا. ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا. اب ٹھیک ہے, خوبصورتی تو بہت ساروں کے پاس ہو سکتی ہے, ان سے زیادہ خوبصورت نہیں, اور خوبصورت طور بھی ہو سکتے ہیں, پر اللہ کے نبی خوبصورت بھی تھے, خوبصورت بھی تھے. آپ کی سیرت, آپ کی زندگی, آپ کا کیریکٹر, آپ کا کردار, آپ کا انداز, آپ کی گفتگو, آپ کی زبان, آپ کا کاروبار, آپ کا گھر بار, آپ کے بچے, آپ کے بیویوں سے سلوک, آپ کا پڑوسیوں سے سلوک, آپ کا کردار بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے, وہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, اگر تمہارے لیے کسی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو وہ ایک زندگی ہے محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्बान जाइए दीन इस्लाम पर, कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की हमसे मोहब्बत पर कि अल्लाह ने हमें थ्योरी के तौर पर कुरान दिया और प्रैक्टिकल के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए कि कुरान पर अमल कैसे करना है, कुरान को जीता जागता कैसे बनाना है, कुरान की आयतों पर अमल कैसे करना है, वो अमल दिखाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका अखलाक, आपके अखलाक का ये आलम कि आपकी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्महातुल मोमिनीन, हर मोमिनों की माँ हज़रत आयशा से सवाल किया गया, कैफ़ काना खुलुकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आयशा सिद्दीक़ा बताइए कि अल्लाह के नबी का अखलाक कैसा था, अल्लाह के नबी का किरदार कैसा था, अल्लाह के नबी कैसे रहते थे, आपके बारे में बताइए, आपके अखलाक के बारे में बताइए, आपकी ज़बान के बारे में बताइए। आपने एक और सवाल पूछा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? कहा काना खुलुकुहु अल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक वही है जो कुरान है। यानी हमारे पास एक ऐसे नबी, एक ऐसे रसूल कि जिन्होंने कुरान को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अमल करके दिखाया। अब आप देखिए, अल्लाह के नबी थे कुरानी मुसलमान और हम हैं रमजानी मुसलमान। अभी आएगा 15 दिन बाद, टोपी बाहर, कुर्ता पजामा बाहर, कुरान बाहर, तिलावत चलेगी, सदके चलेंगे, खैरात चलेगी, दस्तरखान लगेंगे, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। चांद नजर आया, नमाज खत्म, सब नमाज खत्म, भीड़ खत्म, तरावी खत्म, कुछ नहीं, कहीं नहीं आना, मस्जिद नहीं जाना, कुरान की तिलावत नहीं करना। और अल्लाह के नबी के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रही हैं कि अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान था। यानी कुरान को आपने अपनी जिंदगी बनाया था, कुरान के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी थी, कुरान के मुताबिक आपने अपना अखलाक बनाया था। अल्लाह के नबी का किरदार इतना आला कि मक्का में रह रहे हैं, अभी 20 साल की उम्र है और लोग कहते थे वो देखो सादिक अमीन आ गया, सच्चा और अमानतदार आ गया, ये ज़बान झूठ नहीं बोलती, ये अमानतों में खयानत नहीं करते, ये लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, ये गरीबों के मसीहा है। और जब पहली मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर वही भेजी, हज़रत जिब्रील आए, आपको जोर से दबाया, आप डर गए, घर के अंदर आकर अपनी बीवी से कहा, हज़रत खदीजा से कहा, सम्मिलूनी सम्मिलूनी, चादर ओढ़ाओ चादर ओढ़ाओ। कहा क्या हो गया? कहा मेरे साथ ऐसा 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 हुआ और अब मुझे लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हज़रत खदीजा ने अपने शौहर की खासियत को बताया कि आप फिक्र मत कीजिए, आप तो लोगों का बोझ उठाते हो, रास्ते चलते लोगों की मदद करते हो, आप तो यतीमों की मदद करते हो, आप तो बेवाओं की मदद करते हो, आप तो सच बोलते हो। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। मेरे और आपके नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी मोहब्बत के हम ताबेदार हैं, जिनकी मोहब्बत के बारे में हम बातें करते हैं, आपका अखलाक इतना आला था कि आपकी बीवी, अब सोचिए आप में से कितने लोगों की बीवियां उनके बारे में सच्चाई बताएंगी, अरे साहब हमारे शौहर तो बहुत सच्चे हैं, उन जैसा तो कोई है ही नहीं, उनका क्योंकि उससे ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता। अल्लाह ने इस रिश्ते से ज्यादा बारीक कोई रिश्ता बनाया ही नहीं है। और आपकी बीवियां गवाही देती है कि आप जैसा कोई नहीं था, आप बाखलाक, आप सच्चे, आप अमानतदार। और याद करो उस दिन को जिस दिन अल्लाह ताला ने कहा कौन से अशीरतुल अक़रबीन, जाइए अपने रिश्तेदारों को डराइए, जाइए उन्हें बताइए अल्लाह के बारे में। आपने सफा पहाड़ी पर चढ़कर सबसे पहली बात कौन सी पूछी? दीन बाद में, अकीदा बाद में, कुरान बाद में, दावत बाद में, सब बाद में। पहले आपने पूछा एक बात बताओ, अगर मैं कोई खबर दूंगा मेरी बात मानोगे, मेरी बातों को तस्दीक करोगे, मेरे अखलाक के बारे में बताओ। सारे लोगों ने एक साथ कहा माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, कि हमने आपको सच बोलते ही देखा है, आप जो बोलो हम आपकी बात को सच्चा मानेंगे। अल्लाह के नबी ने पहले अपना कैरेक्टर मनवाया, उसके बाद दावत की बात की। आप और हम दावत देने की बात करते हैं, हमें से कितनों की ज़बान सच्ची है, कितनों का अखलाक अच्छा है, कितनों की ज़बान अच्छी है। अरे आप सही दावत भी दे रहे हो, अगर आपकी ज़बान गंदी है कोई आपकी बात कबूल ना करेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी आपके अखलाक की मिसालों से भरी पड़ी है। एक मर्तबा सहाबा किराम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी है मुआविया बिन हकम, सहाबी है, नए नए अभी इस्लाम के अंदर आए हैं, नमाज जमात से चल रही है। एक सहाबी छींक दिए जोर से, उन्होंने कहा ये जवाब देने लगे यरहमुकल्लाह, जबकि नमाज में जवाब नहीं देना है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया काम खत्म, नमाज में दूसरे काम नहीं करना है। अब ये जवाब दे रहे हैं, लोग इनको देखने लगे, हल्का सा जरा ऐसा करने लगे कि क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो और बोलने लगे तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मामला हो गया, नमाज में बात करने लगे।
لگے. اب سوچئے ہمارے یہاں کے مولوی صاحب کو کیسا غصہ آئے گا کہ کوئی ایسا کر رہا ہے, نماز میں بات چیت کر رہا ہے, نکلنے کے بعد سلام کرنے کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا. معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما مثلہ, میں نے اللہ کے نبی کے جیسا معلم, ان کے جیسا سکھانے والا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا. ما قہرنی, نہ مجھے ڈانٹا, ما ضربنی, نہ مجھے مارا, ما شتمنی, مجھے برا بھلا نہیں کہا, بلکہ محبت سے سکھایا کہ معاویہ نماز میں بات چیت نہیں کرتے, نماز میں جو دعائیں ثابت ہے وہی پڑھتے ہیں. دیکھیں واقعہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے, کیا اخلاق تھا ہمارے نبی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل میں ہے ہمارے پاس وہ اخلاق. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ محبت اور تقاضے دونوں ایک ساتھ بات کر رہے ہیں ہم لوگ, کہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا جو اخلاق تھا وہی اخلاق میرے اندر بھی ہونا چاہیے, کہ وہ لوگوں سے معاف کیا کرتے تھے. آپ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو, ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے کے اندر آئے. کمرے کا منظر عمر بن خطاب سے بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں آپ کے کمرے کے اندر آیا تو میں نے کیا دیکھا, کھجور کی چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے ہیں, تہمت پہن رکھی ہے, اوپر کا جسم پہ کپڑا نہیں ہے, آپ اس چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں, سر کے نیچے جو تکیہ ہے چمڑے کا تکیہ, اس کے اندر پتے بھرے ہوئے, کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہیں, پیروں پر ایک پتوں کا گٹھر ہے, اس پر پیر رکھ رکھے ہیں, کمرے کے اندر ایک مشکیزہ لگا ہوا ہے جس میں پانی رکھا ہوا ہے. اچانک آپ نے کروٹ دی تو آپ کی پوری پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. عمر بن خطاب رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گئے؟ کہا اللہ کے نبی سنیے, یہ قیصر, یہ کسرا, یہ دنیا کے بادشاہ, یہ جھوٹے, یہ کفار, یہ اللہ کو نہ ماننے والے عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں, قالینوں اور تبیز قالینوں کے اندر, اچھے بستروں کے اندر سوتے ہیں. آپ سچے رسول, اللہ آپ سے محبت کرے, آپ اللہ کے آخری رسول, اور آپ کے حالات اتنے خراب. اللہ کے نبی نے اپنے کردار سے جملہ بتایا, اما ترضا, کیا عمر اس بات پہ تو راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے؟ اس بات پر راضی نہیں ہے, یہاں تکلیف چلے گی, یہاں پریشانی چلے گی, پر آپ نے پریشانی برداشت نہ ہوگی. عمر ہمیں آخرت کی آسانی چاہیے, دنیا کی تکلیف برداشت, دنیا کی پریشانیاں برداشت, پر میں اللہ کے نبی کا اخلاق یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا, آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کیا, پر کبھی آپ نے اخلاق کو نہ بگاڑا. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, بڑے بڑے جملے بولتے ہیں, اسلام کے نام پر بڑی بڑی تقریریں کر سکتے ہیں, پر کیا ہمارے اخلاق میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی نشو و نما پایا جاتا ہے, کوئی نشان پایا جاتا ہے, کوئی انداز پایا جاتا ہے کہ ہاں میرے نبی سچے تھے, اب میں سچ بولوں گا, میرے نبی امانت دار تھے, امانت دار بنوں گا, میرے نبی غریبوں کا خیال رکھتے تھے, میں خیال رکھوں گا, میرے نبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تھے, میں اچھا رہتا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں شادی ہے, آس پاس کے 20 گھر والوں کو سونے نہیں دیتے, ڈیجے چلا رہے ہیں, میوزک چلا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی پریشان ہو, وہ مومن ہی نہیں جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سے پریشان ہو. محبت کی بات اگر کر رہے ہو نا, تو محبت کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی سے ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان جیسا خوبصورت اس کائنات کے اندر دوسرا آیا. ایک اور آپ سے محبت کرنے کی وجہ کہ آپ نے ہم پر احسان کیے. ہوتا ہے احسان پر محبت کرتا ہے, جیسے کسی نے آپ کو قرضہ دے دیا, کسی نے آپ کو پیسہ دے دیا, کسی نے آپ کی مدد کر دی, آپ کے برے وقت میں کھڑا ہو گیا, اس بنیاد پر ہم اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کائنات میں سب سے بڑا ہم پر احسان کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو تمہارے اوپر آنے والی پریشانیوں پر پریشان ہو جاتے ہیں, وہ تمہارے لیے لالچ رکھتے ہیں, تمہیں بھلائیاں دلانا چاہتے ہیں, اور مومنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ایک مثال دیکھو, اللہ نے آسمان پر بلا کر نماز فرض کی 50 ٹائم, کہا کیا کرنا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کروا کے آئیے, بات کیجئے. اللہ سے جا کر بات کی, اللہ 50 تو بہت زیادہ ہے.
کیسے ہوگا, کیسے پڑھ پائیں گے؟ اللہ ذرا کم کر دیجئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 45, پھر گئے 40, پھر گئے 35, کرتے 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 اللہ نے 50 ٹائم کی نمازوں کو 5 ٹائم کر دیا. پر ساتھ میں جملہ ارشاد فرمایا انہ لا یبدل القول لدیّ, میرے پاس فیصلے بدلے نہیں جاتے ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, یہ امت کے لیے آپ کی چاہت ہے. اس بنیاد پر 5 تو کر دیں, پر اگر آپ کی امت میں کوئی 5 پڑھے گا 50 ٹائم کا ثواب دیا جائے. یہاں تو 5 کون پڑھتا ہے؟ فجر کا پتہ نہیں, ظہر میں ٹائم ملتا نہیں, اصل میں بزی ہوتا ہوں, مغرب عشاء میں تھک جاتا ہوں, جمعہ پڑھنے جاتا ہوں, عید پڑھنے جاتا ہوں. ہاں رمضان آتا ہے, ٹوپی کرتا پاجامہ باہر, رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. میرے نبی کا اتنا بڑا احسان کہ 50 ٹائم کی نمازوں کو 5 ٹائم کروا دیا تاکہ میری امت کو بھلائی مل جائے. اللہ کے نبی نے ہمیں جو بھلائیاں دلوائی, اللہ کے نبی نے جو ہمیں فائدے دلوائے, کس کس احسان کا میں ذکر کروں. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نجاشی نے سوال کیا رسول کے بارے میں کچھ بتاؤ, تو کہتے ہیں کہ بادشاہ سنو, ہم جاہل لوگ تھے, ہم مردہ کھا جاتے تھے, ہم ڈکیتیاں ڈالتے تھے, ہم جھوٹ بولتے تھے, ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, ہم وعدوں کے خلاف رہتے تھے. پھر یہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہمیں سچا بنایا, امانت دار بنایا, عورت کا حق ادا کرنے والا بنایا, ایماندار بنایا, نیک مسلمان بنایا, بااخلاق بنایا. یعنی انہوں نے ہمیں جانور سے انسان بنایا. صحابہ کرام اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جینا سکھایا, اللہ کے نبی نے ہم پر احسان کیے. اور ایک احسان تو آپ کا بھی باقی ہے جو قیامت کے دن ملے گا. وہ احسان کون سا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لکل نبی دعوۃ مستجابہ, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی تھی کہ مانگو رزلٹ دیا جائے گا, مانگو ابھی رزلٹ دے دیا جائے گا. ہر نبی نے اپنی دعا کا استعمال کر لیا, میں نے نہیں کیا. اب سوچیے آپ کی زندگی کو پڑھایا آپ نے, کبھی سیرت کو پڑھایا آپ نے, کبھی آپ کی مکی زندگی کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکی زندگی میں کتنے ایسے موقع آئے جب وہ دعا مانگنا چاہیے تھی. آپ بدر میں پریشان ہوئے, دعا نہ مانگی, احد میں پریشان ہوئے, دعا نہ مانگی, خندق میں بھوکے رہے, دعا نہ مانگی, مکہ میں پریشان رہے, دعا نہ مانگی. کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے کہا میں نے اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, امت پریشانی کے اندر ہوگی اور وہ چاہے کہ کوئی ان کی بخشش کی دعا کرے, میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا, سجدے میں گر جاؤں گا اور رو کر دعائیں مانگوں گا. تب اللہ کہے گا یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھائیے, بولیے سنا جائے گا, مانگیے دیا جائے گا. تب میں کہوں گا کہ اللہ میری اس امت میں جس نے شرک نہیں کیا ان سب کو تو معاف کر دے, اللہ سب کو معاف کر دے. اس سے بڑا احسان کرنے والا کون؟ کیا بتاؤ ایسا احسان آپ کے باپ نے کیا؟ کیا ایسا احسان آپ کی ماں نے کیا؟ کیا ایسا احسان آپ کی اولاد نے کیا؟ کیا ایسا احسان آپ کے پڑوسی نے کیا؟ جو احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اس احسان کی بنیاد پر ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے. ایک اور وجہ سے محبت کرنے کی کہ اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے نا, وہ مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا. معراج کا سفر ہے, آپ کو آسمان پر جانا ہے, ڈائریکٹ آسمان پر نہیں بلایا اللہ نے, پہلے بیت المقدس بلایا. بیت المقدس میں سارے انبیاء کو برزخ سے بلایا, سب کو بتایا مقتدی اور امام بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قربان جاؤ, فخر کرو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا کہ ان کے جیسا مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا. جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ مقام محمود کو جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حوض کوثر سے پانی پلانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے بخشش کی بات کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ان کا مقام تو اتنا اعلیٰ کہ ان کے سامنے آواز اونچی کرنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرنا. یعنی جب نبی بات کریں دھیرے بات کرنا, سلو بات کرنا, تیز بات نہیں کرنا. آج ان کی حدیثیں موجود ہیں, اگر حدیث آ جائے حدیث کے سامنے بات مت کرنا, اس کی باتیں پیش مت کرنا. میرے نبی کی بات آ جائے وہاں پر بات ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ آپ کے جیسا مقام اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اور ایک آخری پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باتوں کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. کتنے ہیں ہماری زندگیوں میں سنت پر عمل؟ ایک مثال رکھتا ہوں میں, داڑھی. کیا ہے اللہ کے نبی کی
کیا ہے اللہ کے نبی کی سنت؟ پتہ ہے ہمارے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں شیخ بتاؤ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو آپ کو کرنا چاہیے، سنت ہے۔ اچھا سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں۔ سنت بول کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے۔ ہم سنت کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، لباس ڈھیلا پہننا سنت ہے، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا سنت ہے، ملو تو ہنس کر ملنا سنت ہے، نیک رہنا سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے، امانت داری سنت ہے، ماں باپ سے اچھا سلوک سنت ہے، اولاد کے ساتھ اچھا رہنا سنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی کو اپنا فیصل نہ بنا لے۔ میرے جھگڑے، میری لڑائی، میرے اختلاف، میرے مسائل سارے اگر اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو بات ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد دماغ نہیں، اس کے بعد عقل نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم کعبہ میں گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور حجر اسود کو دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا حجر، اے پتھر تو بس ایک پتھر ہے، تجھے چومنے سے میرا فائدہ نہیں، نہ چوموں تو میرا نقصان نہیں، پر نقصان فائدے سے بڑے میرے نبی کی ذات، میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے دیکھا اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کی ماننا، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ سوچئے نا کہ ایگزامپل کے ذریعے کہ ایک مجلس کے اندر آپ کے والد بیٹھے ہیں اور وہ 10 لوگوں سے کہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ابا آواز دے کے بولے بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آنا، بیٹا بولے نہیں لا رہا۔ محبت سچی ہے یا جھوٹی؟ محبت کا مطلب ہے بات کو ماننا، محبت کا مطلب ہے اطاعت، محبت کا مطلب ہے فرما برداری، کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا وہی میری زندگی، میرے نبی نے کہہ دیا حلال مطلب حلال، میرے نبی نے کہہ دیا حرام مطلب حرام۔ اس پر ڈھیروں روایتیں ہیں، ڈھیروں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں کہ صحابہ کرام کے تو بڑے بڑے جھگڑے حدیث آنے پر ختم ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی کی بات پر ختم ہو جاتے تھے، اختلافات ختم ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مسجد میں کچھ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے زور سے آواز دے کر کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی گیٹ کے باہر تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا ارے آپ کو تھوڑی کہا، جو اندر تھے ان کو کہا کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ نبی نے کہہ دیا مطلب بات ختم۔ نبی کے کہنے کے بعد دماغ نہیں چلتا تھا۔ اللہ کے نبی جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے سنن ابو داؤد کی روایت آپ نے جوتے اتار دیے، جتنے صحابہ تھے سب نے جوتے اتار دیے۔ سلام پھیر کر آپ نے کہا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے کیونکہ جوتے میں گندگی لگی تھی، جبریل نے بتایا۔ تم نے کیوں اتارے؟ کہ آپ نے آپ کو دیکھا اور عمل کر لیا۔ نبی نے کہہ دیا مطلب بات ختم، نبی نے کہہ دیا مطلب بات ختم۔ اور ہمارے یہاں تو نبی کی حدیث کا مذاق بنایا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، نبی کی باتوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم جنتی، اس کے بعد بھی ہم بخشے بخشائے، اس کے بعد بھی ہم طاقت اور حکومت پانے والے، اس کے بعد بھی ہم عزت پانے والے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں کہ اللہ ان پر دنیا میں فتنے نازل کرے گا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ یہ جو آج فتنے ہیں، یہ جو آج تعصب کا ماحول ہے، یہ جو آج نفرت کا ماحول ہے، اس کے پیچھے بڑی وجہ قرآن و سنت کو چھوڑنا، احادیث کا مذاق بنانا، احادیث پر عمل نہ کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کو نہ پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی نہ بنانا۔ اگر آج کا یہ مسلمان اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ لے اور ویسی زندگی بنا لے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ طاقت دے گا، اللہ قوت دے گا، اللہ غلبہ دے گا، اللہ ذلت کا خاتمہ کرے گا، پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ان سے محبت تو کرو، اور محبت کا مطلب ہے اطاعت، محبت کا مطلب ہے فرما برداری، محبت کا مطلب ہے باتوں کو تسلیم کرنا۔ اگر نہ کیا تو محبت جھوٹی ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، میرا وقت بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اللہ کے نبی کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین میں جو مجلس یہاں پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ شروع سے اینڈ تک اس کو قبول فرما۔ جتنے لوگ یہاں آئے ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جتنے لوگ یہاں پر عمل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ جو باتیں میں نے کی اور میرے شیخ محترم میرے استاد جو آگے کرنے والے ہیں، اللہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یوں مسکرائے جان سی کلیوں پہ پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ یہ تھے حضرت الشیخ عبدالحمید مدنی حفظہ اللہ، جو محبت رسول اور اس کے تقاضے کے متعلق آپ کے سامنے مدلل خطاب فرما رہے تھے۔ اب تھوڑا مائک کی دقت ہے، اس لیے 2-3 منٹ آپ سے معذرت چاہیں گے۔ 2-3 منٹ تک آپ اسی طرح سے کے ساتھ بیٹھے رہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سے پروگرام شروع ہوگا۔